یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، یعنی ملک کا جو قانون ہوتا ہے نا، آئین، اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اب یہ جو بات ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کہ سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے یہ خود حضور علیہ السلام نے لکھا۔ خود حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے، یعنی دنیا کی ہسٹری میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ حضور علیہ السلام نے خود لکھوایا، اور اس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ یہ جو کتاب ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح، میثاق مدینہ، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے میثاق مدینہ۔ یہ اسی کا میثاق مدینہ جو کانسٹیٹیوشنل لا کے اوپر حضور علیہ السلام کا ہے، یہ اس پر یہ کتاب ہے۔ یہ بعد میں اگر آپ کو موقع ملے، یہ کتاب بھی جو منہاج بک ہے اس میں یہ کتاب بھی موجود ہے، آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشن میثاق مدینہ، میثاق مدینہ اس کا نام ہے۔ تو جو سب سے پہلا کانسٹیٹیوشنل لا ہے یہ حضور علیہ السلام نے خود لکھوایا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنی سٹیٹس ہیں، جتنی سٹیٹ، مثلا آپ رومن امپائر، یا جو اٹلی میں جو آپ لوگ رہتے ہیں روم، یہ باقاعدہ کسی زمانے میں رومن امپائر تھا، تو باقاعدہ ان کا ایسا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تھا کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو۔ تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے خود لکھوایا۔ مدینہ کی جو سٹیٹ تھی اس کا ریٹن کانسٹیٹیوشن حضور علیہ السلام نے لکھوایا۔ تو یہ یعنی دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن یہ حضور نے خود لکھوایا، اور اس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اب اس کے جو آرٹیکل ہوتے ہیں، مطلب آرٹیکل ہوتے ہیں، ہر ایک جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے پھر آرٹیکل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اٹلی کا بھی کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ جا کے تو اس کے بھی آرٹیکل ہوں گے، اس میں لکھا ہوگا آرٹیکل نمبر 1، آرٹیکل نمبر 2، یعنی اس طرح آرٹیکل ہوں گے کہ پرائم منسٹر کے کیا رائٹس ہیں، پرائم منسٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جوڈیشری کیا ہے، یعنی اس طرح آرٹیکل ہوں گے۔ تو یہ جو میثاق مدینہ تھا اس کی جو آرٹیکلز تھی یہ تقریباً 52 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، 52 آرٹیکلز پر یہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ اب اس پہ کوئی شخص آپ کو یہ کہہ سکتا ہے، اگر آپ لوگ کبھی کسی کے ساتھ مثلا آپ کی بات ہو تو جو لوگ مثلا ہسٹری کو پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ارسطاٹل تھا، ارسطاٹل، ارسطو، اردو میں اس کو ارسطو کہتے ہیں، انگلش میں اس کا نام ہے ارسطاٹل، ارسطو۔ اب انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا اسی سبجیکٹ کے پر، ان کا بھی کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو گریک فلاسفرز نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن حضور علیہ السلام نے لکھا ہے؟ تو آپ کو جواب یہ دینا چاہیے، یہ جواب ان کو دیں، یا جواب یہ ہوگا کہ وہ جو ارسطاٹل نے جو کام کیا ہوا تھا، گریک جو فلاسفر تھا، وہ صرف اکیڈمک لیول پہ تھوڑا سا کام اس نے کیا تھا۔ باقاعدہ کسی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا، ریٹن کانسٹیٹیوشن، وہ حضور علیہ السلام سے پہلے کسی بھی ملک کا نہیں لکھا ہوا تھا۔ زبانی کلامی ان کا کچھ قوانین ہوں گے، لیکن ریٹن کانسٹیٹیوشن سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے لکھا۔ تو یہ بھی ایک سب سے بڑی جس کو کہہ سکتے ہیں کنٹریبیوشن، اسلام کی کنٹریبیوشن ہے ٹو دا یورپین ورلڈ، اور پوری دنیا کو یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم جو چیز ہے، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ تھوڑا بہت، مطلب اگر پالیٹکس سے آپ لوگ دلچسپی ہو، جب آپ لوگ مثلا دیکھتے ہیں نا تو ہر ایک ملک کے 3 شعبے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کو آپ جوڈیشری کہتے ہیں، اردو میں آپ اس کو عدلیہ کہتے ہیں، جوڈیشری، جس میں جج بیٹھتے ہیں اس کو جوڈیشری کہتے ہیں، اردو میں اس کو عدلیہ کہتے ہیں۔ یعنی ڈنمارک میں ہمارا مثلا جو ڈنمارک ہے، یہاں بھی جو پورا سسٹم ہے اسٹیٹ کا، آپ اس کے 3 آرگن ہیں، 3 حصے ہیں۔ جو آپ لوگوں کا اٹلی کا ہوگا اس کے بھی 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو پرائم منسٹر جس کو لیڈ کرتا ہے، مثلا اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا، ہیڈ اس کا پرائم منسٹر ہوگا، اس کو کہتے ہیں انگلش زبان میں ایگزیکٹو کہتے ہیں، اس کو انگلش زبان میں ایگزیکٹو کہتے ہیں، یعنی انتظامیہ، جس میں پرائم منسٹر ہوگا، جس میں منسٹر ہوتے ہیں۔ یہ پورا جو ایک حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو، اور اس کو اردو زبان میں انتظامیہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک حصہ ہوگا جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، پارلیمنٹ،
پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس کو یعنی لیگل زبان میں اس کو لیجسلیچر کہتے ہیں، لیجسلیچر جس میں مثلا پرائم منسٹر بھی بیٹھتا ہے، اس کے وزیر بھی بیٹھتے ہیں، اور اپوزیشن بھی بیٹھتی ہے، اور وہ قانون بناتے ہیں۔ وہ جو قانون بناتے ہیں، اب یہ دیکھیں ذہن میں رکھ لیں کہ جو پرائم منسٹر ہے یا اس کے وزیر ہے وہ قانون نہیں بناتے، قانون پارلیمنٹ بناتا ہے، قانون پارلیمنٹ بناتا ہے، پرائم منسٹر پھر اس قانون کو کیا کرتا ہے؟ انفورس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جس کو کہتے ہیں آرگن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں عدلیہ یا جوڈیشری، جس کو کہتے ہیں عدلیہ یا جوڈیشری، اس کو انگلش زبان میں کہتے ہیں۔ اٹیلین میں آپ لوگ خود اس کا ورڈ فائنڈ کر لیں، کیونکہ مجھے اب اٹلی نہیں آتی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڈیشری، یعنی 3 آرگن ہے، ایک ہے جوڈیشری، ایک ہے ایگزیکٹو، اور ایک ہے لیجسلیچر۔ یعنی پارلیمنٹ آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، پارلیمنٹ جہاں پہ قانون بنتا ہے، پرائم منسٹر اور اس کے ساتھی پھر اس قانون کو کیا کرتے ہیں؟ انفورس کرتے ہیں۔ اور جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے کہ قانون صحیح طور پہ اپلائی ہوا یا نہیں ہوا، وہ جوڈیشری کا کام ہے۔ تو یہ 3 آرگن ہوتے ہیں ہر ایک ملک میں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک جوڈیشری ہے، ایک انتظامیہ ہے، یا پرائم منسٹر جس کو کہتے ہیں، یا جس کو انتظامیہ یا ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور لیجسلیچر اور وہ جو قانون بناتے ہیں، یہ کانسیپٹ بھی پوری دنیا میں سب سے پہلے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ جی جو آپ لوگوں میں سے مثلا جو دلچسپی رکھتے ہیں پولیٹیکل سائنس وغیرہ میں، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ پہلے ہسٹری میں سب سے پہلے مسلمانوں کا انٹروڈیوس کروایا ہوا کانسیپٹ ہے۔ اب مسلمانوں میں یا عربی زبان میں وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ چونکہ ہمارے سامنے وہ عربی کے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ کانسیپٹ کے 3 آرگن ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں۔ یہ یورپین ہسٹری میں بہت بعد میں انٹروڈیوس ہوا، سب سے پہلے اس پر عمل اور انٹروڈیوس کروایا یہ مسلمانوں نے، اور یہ صحابہ کرام نے انٹروڈیوس کروایا۔ اور وہ عربی زبان میں نام کیا تھے، وہ نام آپ کو بتاتا ہوں۔ جو خلافت راشدہ ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو 4 خلفاء ہیں، ان کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس زمانے میں یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان کے نام کیا ہیں وہ نام آپ لوگ لکھ لیں۔ جو قانون بناتے تھے ان کو کہتے تھے اہل الحل والعقد۔ یہ مشکل لفظ ہے، آپ لکھیں اہل، لکھیں اہل، اور اس کے بعد پھر لکھیں الحل، الحل لکھیں، الف لام اور ہے اور لام، الحل، اور اس کے بعد واو لکھیں، اور پھر لکھیں العقد، العقد۔ تو اب اس کو اگر آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں تو یہ پڑھیں گے اس طرح، اہل الحل والعقد، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے تھے۔ نہیں، یہ پارلیمنٹ یہ قانون بناتے تھے۔ وہ آ رہا ہے۔ جو دوسرا جو انفورس کرواتے تھے، جس کو آپ انتظامیہ کہتے ہیں یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، ان کو کہتے تھے اولی الامر۔ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا، اولی الامر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اولی الامر۔ بالکل، اولی الامر۔ اب اولی الامر جو تھے یہ کیا تھا؟ یہ انتظامیہ تھی، جس کو آپ آج کل کی جو ماڈرن لینگویج میں آپ ایگزیکٹو کہتے ہیں، جس کا سربراہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو اہل الامر کا سربراہ ہوتا تھا وہ خلیفہ ہوتا تھا، اور خلیفہ باقاعدہ جا کر عدالت میں کیس کے قاضی کے سامنے پیش بھی ہوتا تھا۔ اور جو تیسرا آرگن ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جوڈیشری، اس کو کہتے ہیں القضاء یا القضاء، قضاء، القضاء۔ یہ جیسے قضاء نماز ہے نا، قضاء نماز کا لفظ لکھا جاتا ہے، تو القضاء، اسی سے لفظ قاضی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت یعنی زبردست پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی مینشن کریں کہ یہ جو پولیٹیکل جتنا آپ کا سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ماڈرن ورلڈ میں،
وہ اس میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں کانسیپٹ یہ مسلمانوں نے دیے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں نے اس کو اپلائی بھی کیا۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ اور بھی مثلا اس میں ہے، لیکن میں مختصر، چونکہ ہمارا وہ وقت کم ہے تو تھوڑا سا مختصر ہر ایک چیز کو پڑھتے جائیں۔ تو یہ قانون کے میدان میں یا لا کے فیلڈ میں مسلمانوں کی یہ خدمات تھیں جو انہوں نے مسلمانوں نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو یہ کتاب جو میں نے اس کا لنک دیا ہے، یہ خاص طور پہ یہ جو چیپٹر ہے، یہ چیپٹر آپ لوگ پورا پڑھ لیں، آسان ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل والی بات نہیں ہے۔